بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام اسفند امین ہے اور میں کومسیٹ یونیورسٹی اسلام آباد وا کیمپس میں الیکٹریکل اینڈ کمپیوٹر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ آج ہم بات کریں گے کرپٹو کرنسی کے بارے میں۔ کرپٹو کرنسی ہے کیا چیز اور پاکستان میں اس کا کیا فیوچر ہے، اور دوسری کرنسی کے ساتھ اس کا کمپیریزن کریں گے کہ اس سے کس طرح ڈیفرنٹ ہے اور اس کی کیوں ضرورت ہے ہمیں پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے۔ کرپٹو کرنسی ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے جس کو ہم نے ایز اے میڈیا آف ایکسچینج رکھا ہوا ہے۔ آج کل جو کرنسی ہم یوز کرتے ہیں اس کو فیاٹ کرنسی کہتے ہیں، لیکن اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہمارے پاس اس لیے ہے کہ جو پاؤنڈ ہے وہ یو کے کی منٹ کنٹرول کرتی ہے، درہم ہے یو اے ای کا، وہ ان کا سینٹرل بینک کنٹرول کرتا ہے، اسی طرح یو ایس اے کا ڈالر ہے وہ بھی ان کا فیڈرل بینک کنٹرول کرتا ہے۔ جب ان کا دل کرتا ہے وہ پرنٹ کرتے ہیں اور مارکیٹ میں پھینک دیتے ہیں پیسے۔ اس کی کوئی کوانٹٹی نہیں ہے۔ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس میں آپ کو ٹرانزیکشن فیس دینی پڑتی ہے، کسی نہ کسی فزیکل بینک کے پاس جانا پڑتا ہے، کسی نہ کسی ایجنٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، جس سے آپ ایز اے بینک آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے کسی بھی میڈیم آف ٹرانسفر کے لیے۔ دو ٹائپ کی ہیں، ایک سینٹرلائزڈ ہے، ایک ڈی سینٹرلائزڈ ہے۔ بٹ کوائن ڈی سینٹرلائزڈ ہے اور ریپل ہے، ایکس آر پی ہے، اور کچھ ڈفرینٹ کرنسیز ہیں جو کہ سینٹرلائزڈ ہیں ایکس آر پی، جن کو بینکس کنٹرول کر رہے ہیں۔ کرپٹو کرنسی کی مائننگ کیسے کرتے ہیں اور اس کی ٹرانزیکشنز اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے مائننگ کے لیے، کرپٹو کرنسی کے لیے ہمیں کمپیوٹرز چاہیے ہوتے ہیں، پروسیسر۔ جو کمپیوٹر ہوتا ہے وہ میتھمیٹیکل پرابلمس کو سالو کرتے ہیں۔ جیسے جیسے میتھمیٹیکل پرابلم سالو ہوتی ہیں ایک بلاک کریٹ ہوتا ہے۔ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کو جب بناتے ہیں تو اسے کہتے ہیں مائننگ۔ اب آپ دیکھیں کرپٹو کرنسی کام کیسے کرتی ہے۔ آپ نے کرپٹو کرنسی بائی کی ہے، وہ آپ کا ایک والیٹ ہے، اس میں آپ کے پاس اسٹور ہو گئی ہے۔ والیٹ سے کبھی بھی آپ نے کوئی چیز بائی کرنی ہے، آپ کا ایک ایڈریس ہوگا، آپ اس پہ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اس کی جو ٹرانزیکشن ہے وہ irreversible ہوتی ہے کہ آپ ایک بار ہو گئی تو ہو گئی، دوسرا یہ ہیک نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی چینجنگ، یہ ڈیٹا بیس ہوتی ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، اور نہ اس کی کاسٹ نہیں ہے ٹرانزیکشن۔ جس طرح آپ دوسری کرنسی بینک میں جاتے ہیں اس کی ٹرانزیکشن کاسٹ ہوتی ہے، اکاؤنٹ کھولنا پڑتا ہے، اس میں آپ کا فری ہے، آپ دنیا بھر میں کہیں بھی اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں وداؤٹ ٹرانزیکشن میں۔ اب کرپٹو کرنسی کیسے پاکستان کا فیوچر ہے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ کرپٹو آج کل ایک وبا پھیلی ہوئی ہے، اسی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کرونا وائرس جو کہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے فزیکل کانٹیکٹ کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ، تو اسی طرح یہ جو فزیکل منی ہے، کرنسی نوٹ، ان کے ذریعے بھی یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو سکتی ہے۔ تو یہ بھی ایک تھریٹ ہے کہ آپ کسی انفیکٹڈ پیشنٹ یا کسی سے نوٹ لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بھی بیماری لگ سکتی ہے۔ جس طرح اسٹیٹ بینک نے آرڈر بھی کیا ہے کہ جو کرنسی نوٹ ہیں ان کو آپ اسپرے وغیرہ کریں، ان کو بینکس کو، جو نارمل بینک ہیں ان کو پہلے قرنطینہ میں رکھیں، اس کے بعد اسٹیٹ بینک میں سینڈ کریں۔ تو اس طرح یہ ٹرینڈ ساری دنیا میں چل رہا ہے۔ تو بات پھر یہاں سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جاتی ہے، کیونکہ آپ اب کرنسی نوٹوں کو اگر ہم ختم بھی کرتے ہیں تو اس کے لیے پھر ہمیں ڈیجیٹل کرنسی، ہمارے پاس کرپٹو کرنسی ہے، جو کہ باقی ڈفرینٹ کنٹریز، ڈیولپڈ کنٹریز بہت سارے اس کو یوز کرنا سٹارٹ کر دیا۔ پاکستان میں بھی ہمیں جلد اس کی ضرورت پڑے گی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی، ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جانا پڑے گا۔ آج کل جیسے موبائل بینکنگ آئی ہوئی ہے، کوئی لوگ بینکس جانے میں بھی آپ کو خطرہ ہے، آپ انفیکٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ گھروں سے ہی آن لائن بینکنگ کے ذریعے ٹرانسفر کرتے ہیں، ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک ٹرانزیکشن کاسٹ ہے، ٹرانسفر منی ہے جو کہ وہ آپ سے لیتے ہیں، جو کہ باقی کنٹریز جو لوگ نہیں پسند کرتے کہ اگر ہمارے پاس ایک ایسی کرنسی ہے جو کہ آپ کو فری آف کاسٹ اور سیکیور ٹرانزیکشن دے سکتی ہے، جس کو کوئی بینک کنٹرول نہیں کر سکتا، تو پھر اسی طرح ساری دنیا اس طرف شفٹ کر رہی ہے، اور انشاءاللہ کمنگ ایئرز میں پاکستان کو بھی اس پہ شفٹ کرنا پڑے گا۔ اور اگر پاکستان ابھی سے اس کی طرف سٹیپ لیتا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے، تو اس سے 50% بینک برانچز کمنگ نیکسٹ 2 ایئرز میں ختم ہونے کا خدشہ ہے۔
اس کرپٹو کرنسی کے کوئی ہیڈ کوارٹر نہیں ہوگا، کوئی امریکہ نہیں کنٹرول، جس طرح امریکہ ڈالر کنٹرول کرتا ہے، باقی جو دوسرے کنٹریز ہیں باقی اپنی اپنی کرنسی کنٹرول کرتے ہیں، جس کا جب دل کرتا ہے پرنٹ کرتا ہے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، کوئی سینٹرل لوکیشن نہیں ہوگی، کوئی اس کو بنا نہیں سکتا خود سے، اس کی ایک لمٹ ہے، 21 ملین اس کی لمٹ ہے جو کہ ٹوٹل بٹ کوائن بن سکتا ہے، اس میں سے 16 ملین بن چکا ہے، اور باقی جو 5 ملین ہے وہ کمنگ 100 ایئرز میں، اس کے لیے آپ کو سپر کمپیوٹرز چاہیے بنانے کے لیے، تو اس کو کوئی اس طرح کریٹ کر نہیں سکتا اپنی مرضی سے، نہ کوئی آپ سے ٹرانسفر کر سکتا ہے آپ کو، نہ کوئی آپ سے اس کی ٹرانزیکشن فی لے سکتا ہے۔ آپ کے پاس سمپل آپ کا فون ہوگا، کیو آر کوڈ ہوگا، آپ سکین کریں گے، اس سے پیمنٹ ہوگی، سیکیور ٹرانزیکشن ہوگی، فری آف ٹیکس ہوگا، بینکس کا رول بیچ میں سے ہٹ جائے گا۔ ایک کرپٹو کرنسی اگر ابھی بین ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ ابھی ہم اس میں ایزی پیسہ کی اگزامپل لے سکتے ہیں، جیسے کہ ایزی پیسہ 2009 میں لانچ ہوا ہے اور ابھی وہ پاکستان کی لارجسٹ موبائل سروس ہے، موبائل بینکنگ سروس، جس میں اوور 70,000 مرچنٹس ہیں پورے کنٹری میں، اور لوگوں نے اس کو اڈاپٹ کر ہی لیا۔ تو اسی طرح کرپٹو کرنسی بھی سیم ڈیجیٹل کرنسی ہے جس میں آپ سارا کنٹرول آپ کے پاس ہوگا۔ ابھی یہ پاکستان میں بین ہے، لیکن جس طرح باقی ورلڈ اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے، پاکستان کو بھی نیکسٹ فیو ایئرز میں ضرورت پڑے گی کہ اس کو یہ پاکستان میں امپلیمنٹ کرنی پڑے گی۔ اس کی وجہ سے انوویٹو پیمنٹ سسٹمز اور ڈیجیٹل کرنسی آئے گی، اس سے پاکستان کی اکانومی سٹرونگ ہوگی۔ اس سے اکانومی کو یہ فائدہ ہوگا کہ اگر ابھی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ کرپٹو کرنسی ہوگی تو پیسہ ملک سے باہر چلا جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کرپٹو کرنسی اگر آپ لانچ کرتے ہیں تو پیسہ آتا ہے، آپ یا تو اس کو مائننگ اس کی کرتے ہیں جس سے آپ اس کو کریٹ کرتے ہیں، اس سے بھی یہ آپ کے پاس آتا ہے پیسہ، اور دوسرا آپ کے پاس انویسٹرز آئیں گے ساری دنیا سے۔ اگر آپ پاکستان میں کافی پلیسز ہیں، چترال وغیرہ، جہاں پہ لوگ فارمنگ کرنا چاہتے ہیں اس کی، وہاں کا موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، اور وہاں پہ کاسٹ بھی ہمارے پاس پاکستان میں الیکٹرسٹی کی کم ہے، تو اگر یہ پاکستان میں لانچ ہو تو اس سے ہم پاکستان کی اکانومی کو بھی بہت فائدہ ہوگا، اور دوسرا یہ جو بینکنگ مافیا ہے اس سے جان چھوٹے گی، اور یہی فیوچر ہے پاکستان کا۔ پاکستان کو ضرورت ہے کرپٹو کرنسی، اب جیسے کہ باقی دنیا اس پر آ رہی ہے تو پاکستان کو بھی اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اور سیکیور اینڈ پیئر ٹو پیئر، اینڈ ٹو اینڈ انکرپٹڈ ہوتے ہیں، کوئی بندہ ہیک نہیں کر سکتا، کوئی بندہ آپ کے فون سے اس کو ٹرانسفر نہیں کر سکتا آپ کی اجازت کے بغیر۔ دوسرا کرونا وائرس کی وجہ سے تو ویسے ہی آج کل ماحول ہے جو آپ باہر نہیں جا سکتے، نوٹس وغیرہ، تو بینکس جانا بھی خطرہ ہے، نوٹس سے بھی اسپریڈ ہو رہا ہے وائرس، تو اس کے لیے بھی اب ہمیں آہستہ آہستہ ڈیجیٹل کرنسی کی طرف آنا پڑے گا، اگر تاکہ ہم اس نیو ڈیجیٹل ورلڈ میں سروائیو کر سکیں۔